دنیا کو فیض دینے والا، مظہر نور خدا یعنی اللہ کے نور کے مظہر، داتا صاحب اللہ کے نور کے مظہر ہے۔ ناکسارہ پیر کامل، جو گناہگار ہیں، غافل ہیں، ان کے لیے داتا صاحب پیر کامل ہیں، کاملانہ رہنما، اور جو کامل ہیں داتا حضور ان کے لیے بھی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور کیسی رہنمائی فرماتے ہیں؟ آپ کے مزار پر انوار پر بڑے بڑے کامل آئے، داتا حضور نے رہنمائی فرمائی، ان کو فیضان عطا فرمایا، جن میں سر فہرست خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ آپ روزانہ عشاء شرک پور شریف میں پڑھتے اور شرک پور شریف سے چلتے داتا حضور حاضری دیتے، فجر پھر شرک پور شریف آ کے پڑھاتے، یہ آپ کا معمول تھا۔ ایک دفعہ آپ داتا صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مریدوں کے ساتھ، آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ اپنے مریدوں کو، دوست احباب کو بیلیو کہہ کے پکارتے تھے، خطاب فرماتے تھے۔ لاہور جب پہنچے تو داتا حضور کے تھوڑا سا پیچھے ایک نورانی شخصیت سے ملاقات ہوئی، بابا جی حضور سے۔ سفید داڑھی ہے، سفید امامہ، سفید لباس، نورانی چہرہ۔ ان بزرگوں نے میاں صاحب سے کچھ ملاقات کی، گفتگو کی، بات چیت ہوئی۔ میاں صاحب فرمانے لگے، بیلیو چلو بھائی واپس چلیے۔ مریدوں نے عرض کی، حضور اب دربار شریف قریب ہی تو رہ گیا، تھوڑا ہی رہ گیا، تو حاضری دے کے ہی چلتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بھی جن سے ملنا تھا وہ یہیں مل کے چلے گئے، تو اپنا تو کام ہو گیا ہے، اس لیے واپس چلتے ہیں۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں بھی داتا حضور حاضری دی، اور ان اتنی کامل ہستیوں کی رہنمائی کرنے والی ذات جو ہے وہ بھی داتا حضور کی ہے، اور گنج بخش ہیں۔ آپ خزانے لٹا رہے ہیں، خزانے لٹاتے تھے، لٹاتے ہیں اور لٹاتے رہیں گے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت اور محبت جو ہے یہ یقیناً بہت بڑی خوش قسمتی ہے، آپ سے اس دور میں محبت کرنا۔ اور آپ کی محبت کا جو اصل جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ آپ نے کتاب لکھی ہے کشف المحجوب، جس کے بارے میں نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا پیر کوئی نہیں ہے وہ داتا صاحب کی کتاب پڑھے، اس کا کام ہو جائے گا، اس کو پیر کامل مل جائے گا۔ اس کا مطالعہ کرنا اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے پیر کامل کی صحبت میں بیٹھا۔ اور آپ جس دھرتی پر آرام فرما رہے ہیں اس شہر کو تمام شہروں کا قطب مانا گیا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں لاہور کو تمام شہروں کا قطب قرار دیا، اور مرکز الاولیاء کی حیثیت رکھتا ہے لاہور۔ آپ جس وقت لاہور آئے تو اس وقت لاہور جو تھا یہ کفر و شرک کا مرکز تھا، بت پرستی کا مرکز تھا۔ نہ کرو۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے لاہور کو اسلام کا مرکز بنا دیا، اسلام کا قلعہ بنا دیا۔
اور لاہور میں جو بندہ سب سے پہلے مسلمان ہوا کلمہ پڑھ کر، اس کا نام ہے رائے راجو جادوگر. بہت بڑا جادوگر تھا، اور لاہور کی گجر برادری ساری اس کے زیر سایہ تھی. یہ ان کو ڈرا دھمکا کے ان سے دودھ وصول کرتا نذرانے کے طور پر، اور اگر کوئی ناغہ کرتا یا دودھ نہیں پہنچاتا تھا تو اس کے بھینس کے تھنوں یا گائے کے تھنوں میں سے خون آنا شروع ہو جاتا. آپ تشریف فرما تھے، ایک عورت کو دیکھا کہ وہ دودھ کا مٹکا اٹھا کے جا رہی ہے، دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی. آپ نے اسے پوچھا کہ اماں اب کدھر جا رہی؟ اس نے کہا کہ یہ رائے راجو جادوگر ہے، اس کو ہم دودھ نہ دیں تو وہ ہماری جو بھینس ہے اس کے تھنوں میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا تم ایسا کرو، دودھ آج مجھے دے جاؤ، اللہ نے چاہا تو تمہاری جو بھینس ہے اس کے تھنوں میں سے کبھی بھی قیامت تک جو ہے وہ خون نہیں آئے گا، وہ دودھ ہی آئے گا. اس نے بات مان لی. اس نے گھر جا کے جب بھینس کو دھونا شروع کیا تو خون نہیں نکلا بلکہ دودھ ہی نکلنا شروع ہوا، اور دودھ اتنا نکلا کہ سارے برتن گھر کے ختم ہو گئے، لیکن دودھ نکلنا ختم نہیں ہو رہا. وہ آس پاس والی دوسری بیویوں نے پوچھا اتنا دودھ کیسے آ گیا؟ اس نے بتایا وہ بھی بابا جی کے پاس دودھ لے کے آ گئے. اب رائے راجو کے پاس جو دودھ جاتا تھا وہ سارا داتا صاحب کے پاس آ گیا. اس نے اپنے ایک چیلے کو بھیجا کہ جا کے پتہ کرو کیا مسئلہ ہے. وہ آیا تو آگے داتا صاحب کی محفل لگی ہوئی ہے، اور سارے گجر جو ہیں وہ بھی دودھ لے کے، دودھ بھی وہاں ہے، گجر دودھ والے بھی وہیں ہیں. تو داتا حضور اپنے مریدین کو اللہ کا ذکر تعلیم فرما رہے تھے، اللہ کا ذکر ہو رہا تھا. وہ چیلا بھی آ کے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگ گیا. دوسرا پتہ کرنے آیا وہ بھی اللہ، تیسرا آیا وہ بھی اللہ کا ذکر. وہ رائے راجو پھر بالآخر خود آیا. اس نے دیکھا کہ سارے چیلے بھی یہاں ہیں، گجر بھی، دودھ بھی، بابا اللہ کا ذکر کرا. اس نے غصے میں آ کے داتا حضور کو چیلنج کیا کہ میرا مقابلہ کرو. آپ نے اسے سمجھایا، دعوت اسلام دی، تبلیغ کی، لیکن اس نے کہا نہیں میں دیکھ لیتا ہوں تم کیا شے ہو، تیرے پاس کیا ہے، تیرے اندر کیا ہے، مجھے پتہ ہے، آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو. یہ کہہ کہ وہ فضا میں بلند ہو گیا، اور وہاں جا کے اونچا ہوا میں داتا حضور کو پکارنے لگا، آؤ نکلو ابھی دیکھ لیتا ہوں. آپ رحمت اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ باز نہیں آ رہا تو آپ نے اپنی جوتیوں کو، کھڑائیں جو تھیں نالین شریف، ان کو حکم دیا بھی اسے نیچے لے کے آؤ. تو آپ کا حکم پاتے ہی آپ کے جو جوتے تھے وہ اڑنا شروع ہوئے، اور اس جا کر اس کے سر میں لگنا شروع ہو گئے، سر میں پڑنا شروع ہو گئے. بالآخر وہ نیچے اترا اور آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں پر گرا. آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کو سینے سے لگایا، کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، مرید کیا، اور اس کو وہ مقام ملا کہ آج دنیا اس جادوگر کو، رائے راجو کو، حضرت شیخ ہندی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اتنا بڑا مقام عطا فرمایا. اور حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کی جو کتاب ہے کشف المحجوب، یہ یقین کریں ہر گھر میں ہونی چاہیے، اور ہر ایک کو، داتا صاحب کے نام لیوا کو، عقیدت مند کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور اس کے اندر ایسی ایسی آپ نے باتیں لکھی ہیں، ایسے ایسے معرفت کے اسرار آپ نے لکھے ہیں کہ اگر اس کا 1000 مرتبہ مطالعہ کر رہے ہیں
تو 1000 مرتبہ ہی آپ کو اس میں سے کوئی نہ کوئی نئی چیز ملے گی، کوئی نیا نقطہ آپ پہ ظاہر ہوگا، تازہ سے تازہ فیضان حاصل ہوگا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایک جو واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ دنیا سے کنارہ کش تھے، ملاقات نہیں کرتے تھے کسی کے ساتھ، بکریاں چراتے تھے، بالخصوص فجر سے لے کے اشراق چاہ سے لے کر عصر تک وہ عوام سے نہیں ملتے تھے، بکریاں لے جاتے اور ایک غار میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ کسی بندے نے ان کی شہرت سنی، وہ بڑی دور سے ملاقات کے لیے آیا، تو لوگوں نے کہا بھئی وہ تو اس وقت نہیں ملتے، اگر وہ کوئی جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ ان کی عبادت کا وقت ہے۔ اس نے کہا میں نے تو ملنا ہی ہے، جو بھی ہو جائے، ناراض ہوتے ہیں تو پھر جلدی راضی بھی ہو جائیں گے، اللہ والے اتنی دیر ناراض نہیں ہوتے، ان کی ناراضگیاں لمبی نہیں ہوتی، میں معافی مانگ لوں گا۔ وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت صاحب اندر غار میں بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں، اور آپ کی بکریاں جو ہیں وہ ایک بھیڑیا چرا رہا۔ وہ بڑا حیران ہوا، اجازت لے کے اندر جب غار میں پہنچا تو اس نے پہلا سوال ہی بزرگوں سے، بابا جی سے جو کیا وہ یہ تھا کہ بھیڑیے جو ہیں وہ تو بکریاں کھاتے ہیں، لیکن آپ کی بکریاں بھیڑیا چرا رہے، یہ بھیڑیے کی اور بکری کی آپس میں صلح کب سے ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں میں کرتا، مختصر یہ ہے کہ جب سے بکریوں کے مالک کی اپنے رب سے صلح ہو گئی ہے تو بکریوں کی بھیڑیے سے صلح ہو گئی ہے۔ اللہ اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے تو پیاس لگی ہے، اب پتہ نہیں کوئی چیز کھانے پینے کو ملتی ہے یا نہیں، تو آپ کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا ان بزرگوں کے پاس، انہوں نے ایسے کیا تو وہ دودھ سے بھر گیا۔ وہ بڑا حیران ہوا، پہلے وہ بکریوں کا معاملہ دیکھ کے حیران تھا، اب یہ دیکھ کے حیران ہو گیا۔ اس نے کہا جی حضور، غار سے پانی نکلتا ہے، پتھر جو ہیں ان سے پانی نکلتا ہے، آبشاریں، چشمے، لیکن دودھ کبھی نہیں سنا، یہ کیا کمال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر اقبال صاحب لکھتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، تو ہر چیز اللہ تعالیٰ اس کے قبضے میں دے دیتا ہے، اس کی ماتحت ہو جاتی ہے۔ تو آپ اور میں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، آپ کے غلام ہیں، مرید ہیں، خدمت گزار ہیں، چاہنے والے۔ حقیقی فیض ہمیں جبھی حاصل ہوگا جب ہم حضور داتا صاحب کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ اور تعلیمات کیا ہیں؟ داتا صاحب نے، آپ کتاب پڑھ کر دیکھیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کی تاریخ دفن نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے بلکہ چھپی ہوئی ہے۔ داتا صاحب نے ہر چیز کے کھانے پینے کے آداب تک طریقے لکھ دیے، اور اس کتاب کو، آپ کی تعلیمات کو جب ہم پڑھ کر عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا تو ہمیں خواب میں داتا صاحب کی زیارت بھی نصیب ہوا کرے گی۔ آج عرس پاک کا آخری دن ہے، 20 سفر المظفر، لاہور میں بھی آج اختتامی دعا ہو چکی ہوگی یا ابھی ہو